بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے یہ دروس فکری اور اصلاحی موضوعات پر ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع علوم حدیث ایک تعارف، اور یہ اس کی نشست نمبر 2 ہے۔ آج ہمارے مدرس مفتی احمد عفنان صاحب ہیں، جو کہ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ آج کے موضوع پر جن نکات کو ڈسکس کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اقسام حدیث یعنی حدیث کی کلاسیفیکیشن۔ نمبر 2، کتب حدیث کا ارتقاء و اقسام۔ نمبر 3، اصطلاحات حدیث اور اس کی شاہکار تقسیمات۔ نمبر 4، حدیث و فقہ میں ربط۔ نمبر 5، اسماء الرجال یعنی ڈیٹا کلیکشن۔ نمبر 6، احادیث کی خدمت کے لیے محدثین کی مشقتیں۔ میں جناب مفتی احمد عفنان صاحب سے درخواست کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ میرے عزیز دوستو، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، اسلامی علوم کے ایک اہم ترین علم، بلکہ اسلامی علوم کے سر کا تاج علم حدیث پر ہم نے بات شروع کی تھی، اور ایک نئی جدت ڈالی تھی کہ عام طور پر یہ علم علماء کو پڑھایا جاتا ہے آخری سالوں میں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ عوام کو اس علم کا موٹا موٹا تعارف بھی ہو 2-3 وجوہات سے۔ نمبر 1، اس کی قدر ہو کہ علماء کرام نے، پہلے امت کے علماء نے ہمارے لیے کیا عظیم محنتیں کی ہیں، 30 40 سال اپنی زندگی گنوا کھپا کر، اور ہزاروں جلدوں کا ایک ذخیرہ علم حدیث کا، اسماء الرجال کا، جان پر پٹک کا ہمارے لیے جمع کیا ہے۔ پھر لاکھوں احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کر کے اس کو چھان کر ہمارے سامنے، یہ کتنی محنت لگی ہے اس پر 1400 سال میں، ہزاروں بڑے بڑے لوگوں کی، اور آج کتنے لوگوں کی محنت لگ رہی ہے اس کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، سمجھانے کے، ہمیں اہمیت ہو، اس کا اندازہ ہو۔ اور دوسری بات، اس کا وہ درجہ ہمیں حاصل ہو جائے جو درجہ ایک عام مسلمان کو حاصل ہونا ضروری ہے، کہ پتہ لگ جائے کہ اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، یہ حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر یہ ہے تو کیا اسے آگے بیان کرنا جائز ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ درجات ہمیں اور حدیثوں کی موٹی موٹی اقسام ہمیں معلوم ہو جائے، یہ ایک بنیادی مقصد تھا۔ پچھلے ہفتے اس موضوع پر سیر حاصل بات ہوئی تھی، اور آپ میں سے اکثر حضرات، کون حضرات پچھلے ہفتے تھے؟ ذرا مجھے پتہ لگ جائے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، آپ حضرات پچھلے ہفتے تھے، بہت سارے حضرات نہیں بھی تھے، لیکن چونکہ ایک مہینہ گزر گیا ہے، لہٰذا میں پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کی تھی اس کا تھوڑا سا تکرار ریویژن ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم آج کی بات شروع کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ طالب علم بن کے آئے ہیں، کیونکہ خالص ارشادی باتوں میں تو آپ سن رہے ہوتے ہیں اور خطیب بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے والوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بیان سننے والوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا تھا، اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی پھر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس اس مسجد میں کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو اس کو مرحبا کہو، بہت مبارک ہے وہ آدمی جو علم حاصل کرنے آ رہا ہے۔ اور وہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور بلوں میں چونٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، آپ طالب علم بن کے آ رہے ہیں۔ طالب علم تھوڑا سا پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، زیادہ سا پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ طالب علم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علم بن کے رہیں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ اب آپ صرف بیانات یا جذبے والے بیانات نہ سنا کریں، اب آپ علماء سے قرآن کی تفسیر پڑھا کریں، علم حدیث پڑھا کریں، فقہ کے مسائل پڑھا کریں، سیکھنے والے بن جائیں۔ جی، میں نے اس کے کچھ فضائل بیان کیے تھے علم حدیث کے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تدوین حدیث کس طرح صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔
صحابہ نے حدیثوں کو یاد کر کے آگے پہنچایا ہے اور اپنے عمل میں لا کر پہنچایا ہے اور آپس میں مذاکرہ کر کے پہنچایا ہے اور لکھ کر بھی پہنچایا ہے. صحابہ کے زمانے میں لکھنا کم تھا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں احادیث کا لکھنا زیادہ ہو گیا. اس طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی جو مختلف احادیث باتیں بیان فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری تقریباً تمام ہی باتیں ہم تک متفرق جمع ہو کر، چھان پٹک ہو کر، کیٹیگرائز ہو کر، مختلف ترتیب میں، مختلف باب میں، چیپٹرز میں جا کر ہم تک پہنچ رہی ہے. اور ابھی بھی اس علم حدیث پر کام ہوتا چلا جا رہا ہے، نئی شاخیں نکل رہی ہیں، نئی راہیں نکل رہی ہیں. پھر میں نے حدیث کی لغوی بات مفہوم کیا تھا، میں نے کہا تھا 3 باتیں حدیث میں داخل ہیں. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات. ان 3 چیزوں کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں. قول جو آپ نے بات فرمائی، عمل جو آپ نے کیا، اور تقریر سے کیا مراد ہے؟ پچھلے ہفتے والے، پچھلے مہینے والے بتائیں گے، پچھلی کلاس والے؟ نہیں. تقریر کا مطلب کیا ہے؟ بیان تو میں نے کہا قول. حدیث میں 3 چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات. یہ قرار سے ہے. کیا مطلب؟ کون بتائیں گے جی؟ نہیں، تھوڑا سا مختلف ہے. ہاں ماشاءاللہ، شاباش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی اور نے کوئی عمل کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، یہ بھی حدیث ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر ثبت ہو گئی. تو وہ بھی میں نے اس کی مثالیں بھی دی تھیں. آپ کے سامنے کسی نے کوئی جانور کھایا، آپ نے منع نہیں کیا، تو یہ جانور، یہ بھی حدیث ہو گئی کہ اس جانور کو آپ نے جائز فرمایا ہے. گویا کہ اگر آپ منع کر دیتے تو وہ ناجائز ہو جاتا، آپ نے منع نہیں کیا تو وہ جائز ہے. پھر میں نے حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق کیا تھا کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بھی بات آپ نے فرمائی ہو، لیکن سنت جو احادیث صحیحہ کی بنیاد پر آپ کا طے شدہ طریقہ اور امت نے اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی باتیں کی جو آپ کے لیے خاص تھیں، بعض آپ نے عذر کی حالت میں کام کیے، وہ ہمیشہ کی سنت نہیں ہے. وہ جس کو صحابہ نے اختیار کیا وہ ہے. اگر آپ کو کوئی بات حدیث سے سمجھ میں آ رہی کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، لیکن صحابہ اور امت نے اسے اختیار نہیں کیا، اس کا مطلب وہ سنت نہیں ہے. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک بزرگ ہمیں بیان تھے، کافی اختلاف انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بیان کیا، بھائی تبلیغ میں وہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو مسجد میں لا کے لوگوں کو بیان کریں. اور یہ بات تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر بیان کرنا سنت ہے، مسجد سے باہر بیان کرنا سنت نہیں ہے. اب اگر یہ بات ہے تو صحابہ میں کسی نے یہ بات کہی ہے کہ مسجد سے باہر بیان کرنا سنت نہیں ہے؟ سلف میں فقہا نے کسی نے کہی ہے؟ نہیں کہی. تو اس کا مطلب آپ 10 حدیثیں لے آئیں، آپ کی بات غلط ہے، آپ صحیح نہیں سمجھ رہے، کیونکہ آپ کی سمجھ سے 1000 گنا اونچی سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہے اور فقہا کی ہے. تو یہ بات بڑی ضروری ہے. اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل حدیث سنت والجماعت، اہل سنت. امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام شافعی، سارے سلف نے ہمارا نام کیا رکھا تھا؟ اہل سنت. اس کو سنی کہتے ہیں. پھر میں نے آپ کی حدیث کی کچھ تقسیمات کا ذکر کیا تھا. راویوں کی تعداد کے اعتبار سے الگ تقسیم ہوتی ہے. سند رسول اللہ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، الگ تقسیم ہوتی ہے. راوی کس درجے کا ہے، ان کی تقسیم الگ ہوتی ہے. کتب حدیث کی تقسیم الگ ہوتی ہے. راوی کی شرائط الگ ہوتی ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا حدیث کے 2 اہم جز ہوتے ہیں. جب ہم حدیث دیکھتے ہیں اصل حدیث کی کتابوں میں، ہمارے پاس جو اردو کی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں بھی جو آسانی کے لیے لکھی گئی ہیں ان میں سند نہیں ہوتی. لیکن جو حدیث کی اصل کتاب ہے، جس کو مرجع اوریجنل بک کہا جاتا ہے، جو ریفرنس بک ہے، اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی 2 چیزیں ہوتی ہیں؟ سند اور متن. یہ کیا ہے؟ یلو میں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سند ہے. مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عائشہ. امام مالک رحم اللہ نے روایت کی شہاب زہری سے، انہوں نے روایت کی عروۃ بن زبیر سے، انہوں نے روایت کی اپنی خالہ حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سند. حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اکثر 80% فیصلہ سند سے ہوتا ہے، متن سے نہیں ہوتا. یہ سند صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کہیں بریکیج تو نہیں آیا جو کہہ رہے ہیں میں نے فلاں سے سنا، واقعی سنا،
اس میں کوئی آدمی راوی ایسا تو نہیں ہے جس کا حافظہ خراب ہے، کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے جس کا دین خراب ہے، متدین آدمی نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے. سارا فیصلہ حدیث کے صحیح، ضعیف، منکر، شاذ، مقبول، حسن ہونے کا وہ کس کی بنیاد پر اکثر ہوتا ہے؟ سند. آگے پھر جب سند ویلیڈیٹ ہو گئی تو اب مطلب یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے گمان غالب، کیونکہ سند صحیح ہے، ریفرنس صحیح ہے، حوالے صحیح ہیں، لوگ صحیح ہیں، سارے نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں سند پہ. کبھی کبھی متن کی بنیاد پر بھی ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کسی نے سند صحیح ہے، متن میں ایسی بات ہے حدیث. یہ بڑے بڑے محدثین اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے، اور اس کو ہم کہتے ہیں علل الحدیث. کچھ تو حدیث کے ٹولز ہیں، میں نے ٹولز یوز کر لیے. ایک سونار کے پاس آپ ہیرا لائے، سونا لے کے آئے، اس سونار نے دوربین سے دیکھ لیا، اور اس کے پاس ٹولز ہیں جس سے وہ ٹیسٹ کرتا ہے یہ سونا، یہ ہیرا اصلی ہے کہ نہیں ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا. لیکن بعض بڑے بڑے سونار پرانے ایسے ہوتے ہیں، ان کو آپ ہیرا دکھائیں وہ دیکھ کے بتائے گا کہ یہ ہیرا نہیں ہے اصلی. آپ کہیں گے ٹولز تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، کہہ رہے ہیں اس کی وہ نظر صحیح ہوگی، وہ صحیح کہہ رہا ہوگا کیونکہ اس کا تجربہ ہے. بعض محدثین ایسے ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں ایسے گزرے ہیں، امام ترمذی، امام بخاری، امام یہ سارے لوگ، کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ متن تو صحیح ہے لیکن ہمیں اس سے بو آ رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، سم تھنگ فشی. وہ آپ ان سے پوچھیں کیا ہے، وہ شاید آپ کو ایکسپلین بھی نہ کر سکیں کیا ہے، کیونکہ آپ کسی سونار سے کہیں گے کہ مجھے سمجھاؤ بھائی کیوں یہ ہیرا صحیح نہیں ہے، وہ بولے گا بھائی 10 سال میرے ساتھ بیٹھو پھر شاید تمہیں سمجھ میں آئے گی. میں تمہیں کیا سمجھا، تمہیں سمجھ میں آئے گی نہیں، یہ میرا 10-20 سال کا تجربہ ہے، حدیثوں کو دیکھ دیکھ کر، کام کر کے، محنت کر کے، اپنے آپ کو وقف کر کے، سارے ٹولز کو اپنا کر. اب اس کو ہم کہتے ہیں اللہ، یہ بات آ گیا گی. وہ کہتا ہے اس میں علت ہے، بیماری ہے کوئی، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی ایک اور مثال آ گئی. اب اس میں حدیثوں کی کتاب میں اس طرح ہوتا ہے، اوپر دیکھیے صحیح البخاری لکھا ہے، یہ جو گرین میں ہے یہ امام بخاری کا چیپٹر ہے. یہ امام مالک کے زمانے سے پھر شروع ہوا کہ انہوں نے حدیثوں کو چیپٹرز میں ڈالنا شروع کیا، اور چیپٹرز خود بنائے. بھئی طہارت کا چیپٹر ہے، نماز کا ہے، بھئی خرید و فروخت کا ہے، بھئی اجارے کا ہے، کرائے کا ہے، بھئی نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، مہر کا ہے، جی سیاست کا ہے، اور بہت سارے ابواب. اس کی فہرست میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ حدیث کے ابواب کی فہرست کیا ہوتی ہے، وہ انہوں نے اس طرح بنانے شروع کیے. پھر میں نے عرض کیا تھا خبر متواتر ہوتی ہے، خبر واحد ہوتی ہے. خبر متواتر وہ ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. تو خبر متواتر قرآن کی طرح ہوتی ہے، اس کا انکار ایسا ہوتا ہے جیسے قرآن کا انکار. اور خبر واحد ہوتی ہے جس کو روایت کرنے والے خبر متواتر سے کم ہو. پھر خبر واحد کی 2-3 قسمیں، غریب جس کو ایک آدمی نے، صحابہ کے زمانے میں ایک آدمی نے روایت کیا، عزیز اس کو 2 آدمیوں نے روایت کیا، اور مشہور 2 سے زیادہ آدمیوں نے روایت کیا. پھر میں نے عرض کیا تھا متصل ہوتی ہے جس کی سند رسول اللہ تک ملی ہو، یعنی جس کی سند صحیح ہو، بریکیج نہ ہو کہیں. میں نے اس کی مثال آگے سمجھائی تھی، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے سنا تو ان سے ہی سنا، اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان سے سنا، ان سے ہی سنا. عمر کہہ رہے میں نے خالد سے سنا، اور خالد کہہ رہے میں نے زید سے سنا. اگر عمر کہے میں نے زید سے سنا، اس کا مطلب بریکیج آ گیا. میں نے ان سے سنا تھا. آپ کا نام کیا ہے جی؟ درس قرآن سے میں نے ان سے سنا، اور آپ کا نام یاسر. بھائی درس قرآن صاحب نے یاسر سے سنا. اگر میں کہوں میں نے درس قرآن سے سنا، انہوں نے یاسر سے سنا، تو میں نے ٹھیک کہا. لیکن اگر میں کہوں میں نے یاسر سے سنا، تو یہ کیا آ گیا؟ کیا آ گیا؟ کنیکشن ٹوٹ گیا نا. میں نے غلط کہا، میں نے ایک کنیکشن کو ڈراپ کر دیا، میری روایت ختم، کوئی نہیں مانے گا. آپ نے ایک واسطہ چھوڑ دیا. چین بریک نہیں ہونی چاہیے. یہ چین ہے پوری راویوں کی، 5 راوی، 6، 8، 10 پوری چین. یہ تو متصل کا مطلب چین صحیح ہے، منقطع کا مطلب چین ٹوٹ گئی ہے. پھر ان کی اقسام ہے، اقسام در اقسام در بہت زیادہ اقسام ہے، لیکن موٹی موٹی قسم کی ہے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک آئیڈیل مثال پیش کی تھی. امام بخاری روایت کر رہے ہیں راوی نمبر 3، راوی نمبر 2، راوی نمبر 1 جو صحابی ہوں گے، اور وہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ صحیح سند ہے. دوسری میں نے مثال دی تھی، امام بخاری روایت کر رہے ہیں راوی نمبر 3، راوی نمبر 2، بیچ میں انقطاع. کیا آ گیا ہے؟ انقطاع، ٹوٹ آ گیا. لال نشان دیکھ رہے ہیں؟ ڈسکرپنسی کیسے آ گئی ہے؟
یہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ اس طرح پتہ لگا کہ جو 7 لاکھ افراد کے حالات ڈیٹا کلیکشن جمع کیا ہے ائمہ نے اپنی کتابوں میں، میزان الاعتدال میں، اور حافظ ابن حجر نے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے ائمہ نے، سارے راویوں کا 7 لاکھ آدمیوں کے حالات لکھنا آسان ہے؟ ایک آدمی کے حالات آپ لکھیں، آپ کو لگ جائیں گے 2 سال۔ 7 لاکھ آدمیوں کے حالات، اور اس طرح کہ یہ امانت دار ہے، بددیانت ہے، اس طرح ساری زندگی۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا مثلا کہ جناب یہ راوی 3 صاحب جو ہیں، یہ راوی 2 صاحب سے تو ملے ہی نہیں ساری زندگی۔ اس کا مطلب ہے راوی 3 صاحب غلط بات کر رہے ہیں کہ میں نے راوی 2 سے سنی ہے، انہوں نے تو سنی نہیں ہے، یہ ملا ہی نہیں ہے، تو کیسے سنیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح راوی 3 صاحب نے راوی 2 سے سنا ہے، وہ تو صحیح تھا، جس سے سنا تھا راوی 2 صحیح تھا، لیکن راوی 2 کا نام اڑا دیا، تو میں نے لکھا ہے امام بخاری راوی نمبر 3، راوی نمبر 1، راوی نمبر 2 کہاں گیا؟ غائب ہو گیا، سند خراب ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ اچھا، اب آ جائے حدیث حسن اور صحیح۔ یہ میں نقشہ آپ کو دکھاتا ہوں تعریف کر کے۔ اب ہم اہم بات پر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے سمجھنا اہم ہے کہ کون سی حدیث مقبول ہے، کون سی حدیث غیر مقبول ہے، اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مقبول کی موٹی موٹی آپ کے سمجھنے کے لیے 4 قسمیں میں نے عرض کر دی ہیں، زیادہ ہیں 4۔ صحیح، صحیح لغیرہ، حسن، حسن لغیرہ۔ بالفاظ دیگر 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ پھر صحیح کی 2 قسمیں، صحیح لعینی، صحیح لغیرہ، حسن لعینی، حسن لغیرہ۔ ٹھیک ہے، صحیح اور حسن یہ دونوں صحیح ہیں۔ اور غیر مقبول حدیث کون سی ہے جو محدثین کے نزدیک بطور حدیث قبول نہیں ہے؟ نمبر 1 ضعیف، نمبر 2 آپ بھی بولیے شاذ، نمبر 3 منکر، نمبر 4 موضوع۔ یہ 4 حدیث قسم کی روایات ایسی ہیں، اس کو ہم حدیث بھی نہیں بولتے، ہم روایات کہتے ہیں، روایت ہے، اس کو آگے بیان کرنا بطور حدیث جائز نہیں ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے ہماری مراد کیا ہے۔ صحیح، سب سے اہم جو آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ یہ بات یاد ہونی چاہیے، صحیح اور حسن کیا ہوتی ہے، بس یہ آپ یاد کر کے اٹھ گئے اس مجلس سے تو سمجھ لیں اس مجلس کا آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ نے کچھ حاصل کر لیا، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں سن کے اگر کچھ یاد نہیں رہا تو فائدہ نہیں ہے۔ اس کو لکھ لیں، ماشاءاللہ بعض حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں نوٹ بک لکھ کے آئے۔ دیکھیے اس قسم کے دروس میں اگر آپ لکھ نہیں رہے تو کچھ بھی نہیں کر رہے، کھانا کھایا آپ نے دوپہر کا اور گیا سارا، بس زیادہ حافظے والے رات کے کھانے تک گیا اس کا، کیونکہ آپ کو لکھنا پڑے گا، کیونکہ کلاس روم بنایا ہم نے نا ایک۔ بہرحال ہم میں سے کوئی حافظ ابن حجر نہیں ہے، کوئی ابو ہریرہ نہیں ہے، کوئی امام بخاری نہیں ہے کہ 1 سال بعد بھی بلائیں تو 100 حدیثیں ویسی کی ویسی یاد ہیں، ہم تو شام کو بھول جاتے ہیں۔ تو صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، نمبر 1۔ پہلی بات تو کیا ہوگی؟ سند متصل سب کو سمجھ میں آ گئی کہ سند میں کنٹینیویشن ہے، بریکیج نہیں ہے۔ نمبر 2 ایسے راویوں سے ہو جو عادل ہیں، عادل کا مطلب دیندار ہے، فاسق نہیں ہے، کبیرہ گناہ نہیں کرتے۔ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کی گواہی اسلامی عدالت میں نہیں دی جا سکتی، مجروح ہوتا ہے، تو ہم اس کی گواہی حدیث کے لیے کیسے لیں گے؟ اور بعض محدثین نے عادل کو اور سخت کیا، جس نے چھوٹا موٹا گناہ بھی کیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اس کی روایت ہم نہیں لیں گے، حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم ایسے آدمی سے کیسے لے لیں جو سنتیں نہیں پڑھتا نماز کے بعد، جو خلاف مروت کام کرتا ہے، نہیں لیتے ہم۔ بعض امام بخاری کی شرط سب سے سخت ہے، بہت سخت شرائط ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہم عام مسلمان سے بھی نہیں لیں گے، بڑا مضبوط ایمان والے مسلمان سے ہم لیں گے۔ تو دوسری شرط کیا ہو گئی؟ عادل، دیندار، یعنی گناہ کبیرہ نہ کرنے والا ہو۔ تیسری شرط صحیح حدیث کے راوی کی یہ ہے کہ وہ مضبوط حافظے کا مالک ہو، حافظہ مضبوط ہو، باتیں بھولتا نہ ہو۔ جو بات سنی ہے آپ اس سے پوچھو ہفتے بعد کیا ہوا تھا، ہفتے پہلے کیا ہوا تھا، 2 مہینہ پہلے اس کو یاد رہے، اس لیے کہ اگر وہ کل کی بات بھول جاتا ہے تو یہ حدیث اس نے سنی ہے 1 مہینہ پہلے عراق میں اپنے کسی استاد سے، ابھی یہ مدینہ آ گیا ہے، ابھی مدینہ آ کے مجھے یہ حدیث سنا رہا ہے، تو یہ تو 3 مہینے پہلے حدیث سنی تھی۔ اگر ان کا حافظہ ان کو پچھلے دن کی بات یاد نہیں رہتی تو عراق میں جو 3 مہینے پہلے حدیث سنی تھی وہ کیسے یاد رہے گی؟ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو دیندار آدمی ہے، مخلص ہے، بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، حافظہ خراب ہے، ہم ان کی بات۔ پہلے زمانے میں یاد رکھے لوگوں کے حافظے بہت مضبوط ہوتے تھے کیونکہ دینداری عام تھی،
گناہوں کا ماحول نہیں تھا، بدنظری اتنی زیادہ نہیں تھی، غذائیں خالص تھیں، قرآن پڑھتے تھے، اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، مسواک کرتے تھے، نماز تلاوت کرتے تھے، نمازیں پکی پڑھتے تھے، حافظہ مضبوط رہتا تھا۔ آج روحانی لحاظ سے بھی حافظہ کمزور ہے، گناہیں عام ہیں، ہر طرف بے حیا یا بچنا بھی چاہیں جتنا بچنا ممکن نہیں ہے، بدنظری عام ہے، گناہوں میں تلویث ہے، اس سے حافظہ خراب ہوتا ہے، اعمال سے دوری سے حافظہ خراب ہوتا ہے۔ پھر آلودگی ہے، ناقص غذائیں ہیں، اس کی وجہ سے بھی حافظہ خراب ہوتا ہے۔ کتنے ہم موبائل سن رہے ہیں، ریز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا حافظہ، پہلے زمانے میں لوگوں کے حافظے اچھے ہوتے تھے، تو حافظہ مضبوط ہو۔ چوتھی شرط صحیح حدیث کی ہے کہ وہ روایت شاذ اور علت سے سلامت ہو۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ شاذ کا مطلب یہ ہے ایک راوی بالکل ٹھیک ہے، دیندار ہے اور حافظہ بھی مضبوط ہے، سند بھی صحیح بیان کی ہے، لیکن یہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ جو حدیث یہ بیان کر رہا ہے، جس طرح تین اور مضبوط لوگ وہ حدیث کسی دوسری طرح بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں، تعریف اگر لکھنا چاہیں، ثقہ راوی، بہت سارے ثقہ راوی ایک ثقہ راوی کی مخالفت کریں، ثقہ مضبوط راوی، بہت سارے مضبوط راوی ایک مضبوط راوی کی مخالفت کریں۔ تو اگر میں دیندار آدمی ہوں لیکن آپ چار آدمی اسی طرح کے دیندار ہیں، آپ چار ہیں میں ایک ہوں، کس کی بات افضل ہوگی؟ مجھے غلطی لگ سکتی ہے، چار آدمیوں کو غلطی لگنے کا امکان کم ہے، ایک آدمی کو غلطی لگنے کا امکان۔ تو شاذ کا مطلب ہے بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کو کوئی غلطی لگی، کیونکہ تین اور راویوں سے ہمیں یہی حدیث کسی اور طرح پہنچی ہے۔ اور علت سے سلامت ہو، شرط نمبر 5 صحیح کی، اس میں علت نہ ہو۔ علت میں نے عرض کر دیا کہ کسی محدث کا وہ ملکہ جس کی وجہ سے وہ خاص طاقت، جس کی وجہ سے وہ حدیث کو دیکھ کر کہہ دے اس حدیث میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی وجہ بظاہر حدیث کے ضعیف ہونے کی نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مسئلہ ہے، اگر وہ محدث اس درجے کا ہے تو ہم کہیں گے یہ حدیث مقبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو علہ کہتے ہیں۔ دوسری حدیث جو مقبول کی قسم میں سے ہے، مقبول حدیث کی ہم نے 2 قسم، جی بل اچھا ہے، سوال کو یہ بیچ میں کر لیں۔ ہاں بڑا اچھا سوال ہے، حافظے کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ یہ محدثین کے ہر محدث کا اپنا کرائٹیریا تھا، یعنی وہ حدیثیں بیان کرتا تھا نا تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہے غلط۔ جو استاد ہے نا اس نے 10 حدیثیں ایک آدمی نے بیان کی، نہیں اس وقت اساتذہ تو صحابہ سے تھے نا، اب ایک تابعی ہے، تابعی کے پاس ایک آدمی آیا جی میں نے حدیث سنی ہے، یہ تابعی حدیث کا استاد ہے، یہ 1000 حدیثیں سن بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی کہہ رہے جی میں نے 5 حدیثیں سنی ہیں، سناؤ جی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ 5 میں سے 4 تو میں نے پہلے سنی ہوئی ہیں، اور جس طرح یہ سنا رہے ایسی نہیں سنی ہوئی، کسی اور طرح سنا رہے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح بات نہیں کر رہا، اس کی 5 6 8 باتیں سن کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے یا مضبوط ہے۔ حدیث میں وہ بات کریں گے کہ یہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہے 4 5 6 جگہ تو میرے سامنے غلطی کر چکا ہے، اس کا مطلب اس کا حافظہ مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان کا ایک معیار بنا ہوا تھا اس زمانے میں، پھر اس معیار کو بعد میں ریفائن کیا گیا، لیکن وہ ایک پھر لمبا علم ہے، یہ ان میں ہر بات الگ الگ علم ہے، ان میں ہر بات پر الگ کتابیں ہیں، بلکہ ہر بات کی 10 شاخیں، ان میں سے ہر 10 شاخوں پر ایک الگ الگ کتاب لکھی گئی ہے، الگ فن لکھا گیا ہے، کتابوں کی سیریز ہے ہر چیز پر۔ میں نے اس لیے شروع میں بات بتائی تھی پچھلے ہفتے کہ حدیث کے علم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں مباحثہ اکثر من عدد الرمل والحصا، حدیث سائنسز جو ہیں اس کی برانچز زمین کی کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ کیسی محنت امت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی حفاظت، ذرا دیکھیں تو ایک تو جذبہ ہے نا، میں بولوں میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں نعرے لگاؤں، میں چھلانگے لگاؤں، تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ جو کانکریٹ کام امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے کیا محنت کی ہے، اور کیا درجے ہوں گے ان لوگوں کے جب یہ جنت میں جائیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اچھا سوال تھا آپ کا، سوال کر لیں بیچ میں، سوال کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ ہاں علت کا مطلب یہ ہے کہ کسی محدث کا وہ خاص ملکہ، وہ خاص قوت، جس قوت اور ملکے مہارت کی بنا پر وہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بغیر کسی اسباب کے، اس محدث کی یہ میں نے عرض کیا کہ وہ سمجھا نہیں سکے گا آپ کو۔ روحانی کو ایک طرف روحانی بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، جو آدمی اتنی محنت کرتا ہے روحانیت بھی اس کو ملتی ہے، اصل چیز اس کی ایکسپرٹیز ہے۔ ایک کافر بھی اگر سنار ہے
اس کو آپ سونا دکھائیں گے وہ دیکھ کے بتا دے گا یہ صحیح نہیں ہے. مجھے ایک صاحب اس دن بتا رہے تھے کہ وہ سنگاپور سے ایک گھڑی لائے تھے میرا خیال میں گیس کی یا راڈو کی. کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی جو ہے نا یہ گیس کی فیکٹری سے بنی ہے لیکن 2 نمبر ہے. کہا اس کو کوئی بھی گھڑی والا نہیں بتا سکتا کہ یہ نکلی ہے, صرف گیس کی فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا بڑے, وہ بتائیں گے دیکھ کے کہ یہ گیس کی نہیں ہے, نکلی ہے. تو ان کام کرنے والوں کو کیسے پتا لگا؟ ان کو آپ بولے بتاؤ تمہیں کیسے پتا لگا, نہیں مجھے تو بتاؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بتا سکتے, ہم 40,000 گھڑیاں دیکھ چکے ہیں, اپنی نظر سے گزار چکے ہیں, اب ہمیں دیکھتے ہی پتا لگ جاتا ہے یہ اصلی ہے نکلی ہے. تو یہ محدث کی وہ آنکھ ہوتی ہے جسے وہ بتا نہیں سکتا اور جسے شاگردوں میں بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے. میں جب ہمارا خاندانی کام اسکریپ کا ہے, ربر اسکریپ کا بھی تھا ایک زمانے میں, تو میں جب سیکھنے گیا والد صاحب نے جو ہمارا گودام کے ملازم تھے ان کو کہا ان کو سکھاؤ. تو میں نے کو سکھایا, انہوں نے کہا جی یہ اس مال کا یہ نام ہے, اس کا یہ نام ہے, یہ بیلجیم کا ہے, یہ کوریا کا ہے, یہ روس کا ہے. میں نے کہا فرق کیا ہے بتاؤ ذرا, علامتیں کیا ہیں بیلجیم والے میں روس والے؟ نے کہا دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے. اب میں بڑا ہنسنے لگ گیا, عجیب بات کرے دیکھنے سے. میں نے والد صاحب کو کہا یہ تو مجھے سکھاتے ہی نہیں, کہتے دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے. کہا کہہ تو صحیح رہا ہے دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے. آپ جب اتنا عرصہ جائیں گے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو دیکھنے سے پتہ لگے گا یہ مال کہاں کا ہے. آپ سب تاجر ہیں, کسی نہ کسی چیز کا آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا, آپ اپنے فن میں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کیا چیز ہے. تو یہ محدث, جب کوئی بھی آدمی کسی بھی فن میں محنت کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اس کو ایک خاص ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو, ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ بندہ اس درجے کا ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے. کیا یہ محدث اس درجے کے ہیں جو یہ بات, اگر وہ محدث اس درجے کے ہیں ہم نے ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا. امام بخاری کہہ دیں حدیث میں علت ہے ہم مان لیں گے, ٹھیک ہے جی. امام ترمذی کہہ دیں حدیث میں علت ہے ہم مان لیں گے. احمد بن حنبل فرما دیں اس حدیث میں علت ہے ہم مان لیں گے, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. حدیث حسن, حدیث حسن بھی مقبول کی قسم میں ہے, یاد رکھیے حدیث حسن بھی مقبول ہے. اس میں ایک چیز کم ہے, کیا؟ جو صحیح کے قریب ہو لیکن اس کے راویوں کا حافظہ یا تقوی میں سے ایک صفت میں کچھ کمی ہے. حافظہ بالکل خراب نہیں ہے, تھوڑا سا کمی ہے, اتنی کمی ہے جو برداشت ہے, مقبول ہے. لیکن پھر ہم فرق کریں گے, ایک بہت مضبوط حافظے والا, ایک کم مضبوط حافظے والا. محدثین نے دونوں کو فرق کیا. یہ آدمی بہت دیندار ہے, اس کی دینداری بھی اچھی ہے لیکن تھوڑی سی کم ہے اس سے, تو اس کی حدیث صحیح ہوگی, اس کی حدیث حسن ہوگی. اس کو حدیث حسن کہتے ہیں. اب میں ایک غلط فہمی بیان کروں. آپ بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں, ہمارے بعض خاص طبقے کے حضرات بھی ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح حدیث مانی, صحیح حدیث, صحیح حدیث, اور وہ ہر جو حدیث صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں ضعیف ہے. تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ حسن حدیث کا کیا ہوگا. حسن حدیث تو وہ ہے جو سارے محدثین نے بیان کیا ہے, امام بخاری, امام ترمذی, امام مسلم, امام ابو داؤد, سب نے کہا ہے کہ حدیث مقبول کون سی ہے, صحیح اور حسن. تو جو آدمی کہہ رہے نا کہ میں صرف حدیثیں صحیح مانتا ہوں, وہ بالکل غلط کہہ رہے, اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کا. اس نے حدیثیں رٹ تو لی ہیں لیکن اس کو علم حدیث نہیں آتا, یا بالکل غلط پڑھا ہے اس نے, یا ایسے استادوں سے پڑھا ہے جو استاد ان کو غلط پڑھا گئے ہیں. وہ پورا فرقہ, وہ پورا طبقہ, وہ پوری جماعت غلط پڑھا رہی ہے, اور ایسی جماعت آج امت میں ہے جو صحیح مقبول حسن حدیثوں کو بھی, جو حدیث ان کو بھی سب کو ضعیف بناتی جاتی ہے, ہر حدیث ضعیف موضوع بناتے رہتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ہمارے ایک ہندوستان میں بھی ایک بڑے عالم ہیں, بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بہت اسلام پر بڑی خدمات ہیں ان کی, لیکن وہ اکثر بیچارے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کو حدیث کا علم نہیں پڑا, تو ویسے وہ بہت ماہر ہیں لیکن کہتے ہیں میں قرآن اور صحیح حدیث مانوں گا. تو یہ بات غلط ہے. امت میں کسی نے یہ بات نہیں کہی میں قرآن اور صحیح حدیث مانوں گا. امت نے کہا ہے میں قرآن اور سنت مانیں گے. سنت کیا ہے, اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جو سنت کی کیٹیگری میں ہوگی اس کو مانیں گے, جو سنت کی کیٹیگری میں نہیں ہوگی اس کو سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے ہم کہ بھائی یہ صحیح ہے, یہ سارا غلط ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ مقبول حدیث کی 2 قسمیں, صحیح اور حسن. پھر وہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ صحیح لغیرہ ہی اور حسن لغیرہ ہی. جب حسن حدیث 2 سے زائد سندوں سے ہمارے پاس آ جائے تو وہ صحیح لغیرہ ہو جاتی ہے. یعنی حدیث تو حسن ہے, لیکن یاسر صاحب نے بھی جو حدیث میرے پاس لے کے آئے, ان کی حدیث کو میں نے حسن کہا, ان کی حدیث کو بھی حسن کہا, القرآن کورسز والوں صاحب کی حدیث کو بھی حسن کہا. 3 آدمیوں کی حدیثیں میرے پاس حسن آ گئیں, میں کہوں گا یہ صحیح کے قریب چلی گئی, اس کا ایک الگ نام رکھ دیا صحیح لغیرہ. اسی طرح وہ ضعیف حدیث جس کو 1 سے زیادہ راوی بیان کریں, حدیث تو ایک آدمی نے بیان کی ضعیف ہے, لیکن دوسرا ایک اور سند سے میرے پاس وہ حدیث لے کے آ گیا, تیسرا ایک اور سند سے میرے پاس حدیث لے کے آ گیا. اب اس حدیث میں کیا پیدا ہو گئی, قوت.
کیونکہ 3 سندیں آگے چلو ذرا مضبوطی ہو گئی. اب میں کہوں گا یہ ضعیف حدیث نہیں رہی, سند ملٹیپل ہونے کی وجہ سے یہ حسن لغیرہ ہی بن گئی. تو یہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ مقبول حدیث جو ہم نے لینی ہے وہ یا صحیح ہونی چاہیے یا صحیح لغیرہ ہی یا حسن لغیرہ ہی. اس سے نیچے ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیا ہوگی؟ ضعیف. ضعیف وہ ہے جس راوی کے اندر صحیح حدیث کی کوئی شرط نہ پائی جائے. ضعیف کی میں نے تعریف نہیں کی کیونکہ اب یہاں سے آپ سمجھ لیں. اس حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث جس کی سند زیادہ ہونے کی وجہ سے حسن لغیرہ ہی بن جائے. صحیح حدیث کی تو یہ 5 قسم. صحیح لغیرہ وہ حسن حدیث جس میں سند زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ جائے. دونوں ریلیٹیو ہے. اچھا جی, حدیث کی سند متصل نہیں ہے, کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ ضعیف. صحیح کی کوئی شرط, اگر ایک شرط پوری نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ضعیف. ٹھیک ہے, پہلی شرط حدیث کی سند متصل نہیں ہے, بریکیج ہے, ہم کیا کہیں گے؟ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف. حدیث میں 5 راوی ہیں, اس روایت میں سند میں 5 راوی ہیں. ایک راوی فاسق ہے, گناہ کبیرہ اس سے معلوم ہے, گناہ کبیرہ کرتا ہے کوئی ایک گناہ, وہ حدیث کیا ہوگی؟ پوری حدیث ضعیف ہو جائے گی. 5 راوی ہیں, 4 بڑے پکے لوگ ہیں, ایک آدمی خراب ہے, پوری ہم کہیں گے کہ پوری روایت کیا ہو گئی؟ آپ احتیاط دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی 5 میں سے ایسے ہے جو مضبوط حافظے کا مالک, اس کا حافظہ خراب ہے, بہت زیادہ غلطی کرتا ہے, اس کی حدیث کیا ہوگی؟ روایت شاذ ہے. ایک راوی ایسا ہے جو بڑا مضبوط ہے, ثقہ ہے, عادل ہے, لیکن وہ 4 مضبوط راویوں کے خلاف بات کر رہا ہے, اس راوی کی حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ ضعیف. شاذ بھی ہے لیکن ہر شاذ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف. اس لیے کہا نا کہ وہ حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے, وہ روایت اگر شاذ ہوگی تو صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے تو کیا ہے؟ ضعیف. اور علت سے سلامت ہو, علت نہیں. اگر کسی محدث نے کہہ دیا اس میں مجھے علت نظر آ رہی ہے, یعنی بیماری نظر آ رہی ہے, میری نظر کہہ رہی ہے اس میں کوئی بیماری ہے, تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ ضعیف. یعنی وہ محدث گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اب آ جائیں صحیح اور ضعیف کا نقشہ دیکھ لیں, بات واضح ہو جائے گی. جی حدیث صحیح تو یہ تھی, یہ جو آپ نے دیکھی حدیث صحیح ہے. بلو راوی کا مطلب وہ راوی جس میں 5 شرط پائی جا رہی صحیح حدیث کی, بلو راوی ہے, یعنی چپ مارک, بلو چپ آدمی ہے, زبردست بڑھیا آدمی ہے. بڑھیا آدمی 3 ہے, حدیث بھی بڑھیا ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے ایک راوی کو یلو کر دیا ہے. یلو کا مطلب ہے کہ اس کی حافظہ یا دینداری تھوڑی سی کم ہے, تو یہ حدیث کیا بن گئی؟ حسن. ایک آدمی, باقی آگے پیچھے والے بلو ہیں, ایک آدمی یلو ہو گیا ہے, تو حدیث کیا بن گئی؟ حسن. حسن حدیث مقبول میں ہے کہ نہیں ہے؟ مقبول میں ہے کہ نہیں ہے؟ مقبول ہے لیکن حسن ہے. اچھا جی, اس طرح کی ایک اور چین میرے پاس آ گئی. چین نمبر 1 2 آدمی بلو ہیں, ایک یلو ہیں. چین نمبر 2 2 آدمی بلو, ایک یلو ہیں. کتنی چین ہو گئی ایک ہی حدیث کے لیے؟ 2. کتنی سندیں ہو گئی میرے پاس؟ اللہ کے نبی کی بات ایک ہی ہے, انما الاعمال بالنیات, لیکن انما الاعمال بالنیات 2 سندوں سے آ رہی ہے. ایک استاد, اس کے استاد, اس کے استاد, دوسرا استاد, اس کے استاد, اس کے. تو ایک ہی حدیث کی سندیں 2 ہو گئی. مضبوط ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. جب حسن مضبوط ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لغیرہ. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چین 2 ہو گئی, 2 چین ہو گئی, دونوں حسن ہیں لیکن 2 مل کر صحیح لغیرہ بن جائیں گی. اچھا, اب آ جائے جی ضعیف میں. حدیث کو روایت کرنے والے راوی نیریٹرز 3 ہیں. ایک ریڈ ہو گیا ہے. ریڈ کا مطلب کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ ایک خصوصیت بالکل غائب ہے. ٹھیک ہے, صحیح کی 5 شرائط میں سے ایک کوالٹی اس کے اندر غائب ہے. اس کی حدیث کو ہم کیا بولیں گے؟ آگے پیچھے والے سب بڑھیا لوگ ہیں, ایک آدمی خراب ہو گیا ہے, حدیث کیا ہو گئی؟ سمجھ آ رہے؟ اب کیا ہو گیا یاسر صاحب, کیا ہو گیا؟ اب 2 چین آ گئی ہمارے پاس. ضعیف آدمی کی 2 چین آ گئی. ایک چین میں 3 آدمی ہے, ایک آدمی ڈھیلا ہے. ایک اور چین میں 3 آدمی ہے, اس میں بھی ایک آدمی ڈھیلا ہے.
تو دونوں مل گئیں، دو سندیں مل گئیں، اس حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ حسن لی غیری ہی، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہر ضعیف حدیث کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ضعیف حدیث جس کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ کیونکہ ضعیف نہیں رہتی، اس لیے اس کو ہم آگے بیان۔ تو بہت دفعہ ہم دیکھیں گے ایک حدیث کے آگے لکھے ضعیف، تو ہم بولیں گے ضعیف، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس طرح کی 3-4 سندیں اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں، یہ حدیث کے استاد بتائیں گے، لہٰذا ہم دیکھ کر نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کسی محدث بڑے آدمی سے فائنل بات سننی ہوگی کہ یہ ضعیف ہے کہ نہیں ہے۔ کسی ایک کتاب میں، حدیث کی ایک کتاب میں ایک محدث کا حکم پڑھ کر ہم نہیں کہہ سکتے ضعیف ہے۔ ہمیں ایسے محدث کا حکم پڑھنا ہوگا جس نے ساری حدیث کی کتابوں کو، اس حدیث کی ساری سندوں کو دیکھ کر فیصلہ دیا ہے۔ وہ فیصلے آگے آ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ زبردست سوال کیا آپ نے، بہت زبردست سوال۔ سوال یہ ہے کہ یہ راوی کا نام ہے سدی صغیر، فرض کریں ایک راوی ضعیف راوی میں، اس کا یہ اصل ہے، اس کا نام ہے سدی صغیر۔ ضعیف راوی تو دونوں سندوں میں ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہاں بھی اس کا نام بھی سدی صغیر ہے، یہ بھی سدی صغیر دوبارہ ادھر آ گیا ہے۔ یہ روایت حسن لغیری نہیں بنے گی، کیونکہ دونوں جگہ جو ضعیف آدمی ہے وہ ایک ہی ہے، تو اس نے، اس کا مطلب دونوں جگہ ایک ہی غلطی کی ہے اس نے، یہ غلطی کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی سدی صغیر ہے، یہ بھی سدی صغیر ہے، یہ بھی راوی دو ہے، یہ بھی راوی دو ہے، تو اس کی حدیث حسن لغیری نہیں بنے گی۔ وہ اچھا سوال تھا۔ نہیں، وہ تو اور مضبوط ہو جائے گا نا۔ صحیح راوی جتنے زیادہ ہوں گے، جتنی سندیں ملٹیپل ہوں گی، وہ خبر واحد عزیز بنے گی، وہ مشہور بنے گی، متواتر بن جائے گی، وہ تو حدیث سٹرونگ ہوتی چلی جائے گی۔ نہیں، اس کے استاد شاگرد اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ یعنی ممکن ہے کہ میں نے جس استاد سے سنی ہے وہ استاد ایک ہی ہے، لیکن اس استاد نے وہ حدیث 2 استادوں سے سنی ہے، تو مضبوط ہوگی نا، چین اوپر ہو رہی ہے۔ آج کل بھی ابھی تک امت کا یہ طریقہ ہے کہ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں اپنی سند اچھی کرنے کے لیے، کہ مجھے ایک حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن میں نے تو ایک استاد سے سنی ہے، میں چاہتا ہوں میری سند اچھی ہو جائے، تو مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث فلاں استاد کے پاس بھی ہے، اس کے پاس ڈائریکٹ ہے، میں اس سے بھی سنوں گا، اور مجھے پتا ہے ایک اور استاد مراکش میں، اس کے پاس جاؤں گا، اس سے سنوں، آپ بھی اپنی سند مجھے دے دیں۔ ایک استاد عراق میں ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، ایک استاد مکہ میں ہے، اس کے پاس بھی، میں سب کے پاس جاؤں گا۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو ہیں، حضرت کے پاس دنیا کی گولڈن چینز ہیں اس وقت، یہ حدیث میں اس کو کہتے ہیں الذهبی۔ دنیا میں اس وقت جو بڑے بڑے محدث ہیں ان کی سندیں حضرت مفتی تقی صاحب کے پاس ہیں، اور بھی ایسے بڑے ہمارے پاکستان میں ہیں، شیخ ادریس ہیں یہاں سندھ میں، ان کے پاس بڑی بڑی دنیا کی سندیں ہیں، وہ اس کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ایک شیخ دانیال ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ برطانیہ سے نو مسلم بنے، دمشق میں شادی کی اور پوری عالم اسلام کا چکر کاٹا۔ ان کے پاس کوئی 400 سندیں ہیں، 400 بخاری کی صرف، اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ سفر کرتی ہے، اس کے پاس بھی کوئی 250 سندیں ہیں، بیوی کو بھی محدثہ بنائے ماشاءاللہ۔ ایسے میاں بیویوں کیسے مبارک ہیں، ابھی وہ ملیشیا میں وہاں سندیں جمع کر رہے ہیں۔ بہرحال مجھے کسی بھی استاد حدیث کا پوچھنا ہوتا ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں، میسج کرتا ہوں، مجھے بتاتے ہیں فلاں ملک میں جا رہے ہو، فلاں ملک میں فلاں 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 آدمی کے پاس جانا۔ میں نے بھی ترکی جا رہا تھا، تو میں نے کہا جی وہاں کون ہے، مجھے یورپی ممالک جانا ہے، ترکی جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں فلاں 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 آدمی کے پاس جاؤ، وہ آپ کو فلاں 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 استاد سے ملائے گا، ان کے پاس اعلیٰ سند ہے۔ یہ ابھی تک چلتا ہے سلسلہ۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ضعیف اور موضوع پر۔ ضعیف کی تعریف یہ جس کے ایک راوی کی عدالت مجروح ہو یا اس کا حافظہ بے اعتبار ہو، میں نے آگے چھوڑ دی، یا صحیح کی کوئی اور شرط نہ پائی جا رہی ہو۔ موضوع یہ اہم بات ہے، جس کے ایک راوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ اگر جھوٹا آدمی نا جو ویسے جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت ضعیف ہوگی۔ ایک آدمی ویسے عام بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، اس کی روایت کیا ہوگی؟ لیکن ایک آدمی سے یہ ثابت ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، کبھی بھی زندگی میں ایک دفعہ اس نے کہا کہ میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ بات بالکل جھوٹی تھی، اس کو پتا تھا، تو اس کی بات کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی حدیث کو موضوع۔ موضوع کا مطلب گھڑی ہوئی بات۔ اس حدیث پر ہم حکم لگائیں گے اس حدیث کو حدیث کہنا جائز نہیں ہے، یہ روایت موضوعہ ہے، اس کو بیان کرنا سخت گناہ ہے، اس کو بیان کرنا۔ اور ایسی گھڑی ہوئی روایات تاریخ میں بہت زیادہ ہیں، کتابوں میں بہت زیادہ ہیں، اور علماء کو اللہ جزائے خیر دے، وہی جرح تعدیل والے علماء نے چھلنی لگا کے ہمارے سامنے چھان کر بیان کیا ہے کہ جناب یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے۔
وہ ہمیں حکم محدث لکھنا پڑے گا. حجاج کے سامنے ایک آدمی آیا, اس کے بارے میں حجاج کو پتا لگا یہ حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کرتا ہے. حجاج نے کہا کہ تم نے کتنی حدیثیں گھڑی ہیں؟ اس نے کوئی 30,000 کچھ ایسے کہا تھا, مجھے یاد نہیں, 3,000 کہا تھا, میں تعداد بھول گیا, حافظے ہمارے ایسے ہی ہیں. تو حجاج نے کہا اس کو قتل کر دو. تو اس نے کہا مجھے قتل تو کر رہے ہو, لیکن میں نے جو 3,000 حدیثیں گھڑ کر پھیلا دی ہیں لوگوں میں, اس کو تم میرے سے نہیں پوچھو گے کہ میں بتاؤں وہ کون کون سی ہیں؟ تو حجاج نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں میں جہنم رسید کروں گا, میرے محدثین بتائیں گے کہ تم نے کون سی حدیث گھڑی ہے کون سی نہیں, وہ خود چھان پڑھ کے ساری حدیثیں بتا دیں گے, پتہ لگ جائے گا. اتنا بڑا ان کو اعتماد تھا اپنے محدثین کرام رضوان اللہ علیہم پر. بہرحال یہ موضوع حدیث ہے. اچھا, اب ہم ذرا پریکٹیکل اسپیکٹ کی طرف آتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ مثالیں میں نے عرض کیا جمع کر لی آپ کے لیے موضوع اور ضعیف حدیثوں کی. موضوع اور ضعیف حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے امت نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. اب یہ ایک حدیث کی ایک الگ شاخ ہزاروں شاخوں میں سے کہ وہ محدثین جو حدیث کی کتاب لکھتے ہیں روایات کی, ساری ضعیف حدیثیں جمع کرتے ہیں, ساری موضوع حدیثیں جمع کرتے ہیں. ابن جوزی نے تذکرۃ الموضوعات لکھی, حافظ ابن عدی نے کامل للضعفاء لکھی, مسند الفردوسی لکھی گئی, امام سخاوی نے صنعانی لکھی, اور بڑی آگے امام سیوطی نے لکھی, اور بعضوں نے وہ لکھی اللآل المصنوعہ علی حدیث موضوعہ, اور بعضوں نے وہ لکھی المشتہرہ علی السنۃ العباد. وہ ضعیف حدیثیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بہت زیادہ ہیں آج کل, یعنی اس کو بھی اور ریفائن کیا کہ لوگ کون سی, یا ہمارے بعض خطبہ بھی بڑی ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں. جو خطیب زیادہ ہوتے ہیں عالم کم ہوتے ہیں نا, ہر دوسرے دن بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں, کیونکہ ان کو شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نئی بات کریں. یہ شوق ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے میری تقریر 20-40-50 سن لی, اب وہ تو میری تقریر میں انٹرسٹ نہیں لے گا کہ وہ تو کوئی پرانی بات کر رہا ہے. تو بہت سارے خطیب یہ کوشش کرتے ہیں, یہ ابھی سے نہیں, یہ 1000 سال سے ہیں, خطیب ایسے ہی کرتے ہیں. پنجاب کے خطیب, سندھ کے خطیب بڑے آج کل ایسے کرتے ہیں, نئی باتیں کر کے لاتے ہیں کہ لوگوں کو نئی بات پتہ لگے. اب جب نئی باتیں کریں گے تو وہ ضعیف حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں. وہ ان کو کہیں کوئی بات مل گئی حدیث کے طور پہ بیان کر دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف, ان کو نئی باتیں بیان کرتے ہیں. میں ابھی موضوع آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آ جائے جی. ضعیف, من خرج من بیتہ الی الصلاۃ, جو اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا, اس نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک, تو اللہ تعالیٰ اس پر توجہ کرتے ہیں اور اس کے لیے 1000 فرشتے دعا کرتے ہیں. امام منذری فرما رہے ہیں ضعیف. امام بویسری فرما رہے ہیں اس کی سند میں ایک نہیں بہت سارے ضعیف ہیں, مسلسل بالضعفاء. البانی کہہ رہے ہیں ضعیف. امام منذری اور سنن ابن ماجہ اس میں یہ حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بتا دیا اور وجہ بھی بیان کی کہ ضعیف کیوں ہے. بعض دفعہ وہ وجہ 4-4 5-5 صفحات کی ہوتی ہے. وہ جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ 5-6 صفحات میں بیان کرتے ہیں. بعض دفعہ ایک حدیث کی ضعیف ہونے کی وجہ پر پوری کتاب لکھی جاتی ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے, پوری کتاب اس پر لکھی جاتی ہے. موضوع, جو شخص عصر کے بعد سویا اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. یہ عوام میں بہت رائج ہے. ہمارے ہم نکلتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بیان کرتے ہیں, بزرگ نہیں جی عصر کے بعد نہیں سونا, کیوں؟ عقل خراب ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ عصر کے بعد سونا اچھا نہیں ہے اور وجہ سے, لیکن اگر کوئی کہ حدیث میں آئے, حدیث میں ایسی بات نہیں آئی ہے. اب یہ جی ابن جوزی رحمہ اللہ نے موضوعات میں ذکر کیا ہے, امام سیوطی نے اپنی موضوعات, جی نہیں ہے, یہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے, عصر کے بعد سونا جائز ہے یا نہیں جائز, یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے. یہ کون بتائیں گے؟ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرے الفاظ ثابت ہوں, بھئی جو عصر کے بعد سوئے گا اس کو بے برکتی ہوگی, ہو سکتا ہے یہ الفاظ صحیح ہوں. محدث کیا کرے گا, جس طرح میڈیکل کا آدمی ہوگا, فارماسسٹ کے سامنے جو گولی آپ دکھائیں گے وہ بولے گا یہ گولی 2 نمبر ہے. اب آپ بولیں گے فارمولا کہیں اور ہے, ہو سکتا ہے ہو. محدث کیا کرے گا, بھئی یہ جو الفاظ آپ مجھے سنا رہے ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہے. ہمارے لیے بھی جائز نہیں کہ ہم یہ الفاظ آگے بیان کریں حدیث. ہاں اگر یہ بات کہیں اور سے ثابت ہے, کسی مفتی نے بتائی ہے, تو ہم وہ کہہ دیں کہ جی فقہا فرماتے ہیں, مفتیان کرام فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں عصر کے بعد سونا بے برکتی ہے. جی ہاں بڑی اچھی بات ہے. بعض دفعہ محدثین یہ لکھتے ہیں الفاظہ موضوع و معناہ صحیح. الفاظ موضوع ہیں, معنی درست ہے. کیا مطلب؟
معنی درست کیسے ہے؟ معنی درست کسی اور روایت سے ہے جس کا معنی اس روایت کے قریب ہے. تو محدثین اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی عقل اچک لی جاتی ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں مثلاً یہ بات آئی ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے، تو وہ کہیں گے اس حدیث کے الفاظ موضوع ہیں. کیا مطلب؟ یہ الفاظ آپ آگے بیان نہیں کریں گے، لیکن اس کا معنی صحیح ہے کہ معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عصر کے بعد سونا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن عصر کے بعد سونے کی کوئی روایت مجھے ملی نہیں، صحیح روایت کہ کسی حدیث میں آیا ہو کہ عصر کے بعد سونا غلط ہے. ہاں علماء سے بڑی تعداد میں ملا ہے، علماء اسلاف لکھتے رہے کہ بے برکتی اور وجوہات سے. لیکن وہ مفہوم کس بنیاد پر آپ کہیں گے صحیح ہے؟ نہیں، وہ مفہوم کسی اور حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، ورنہ آپ نہیں کہہ سکتے. وہ مفہوم کسی اور حدیث سے، اور اگر حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا تو آپ یہ کہیں کہ یہ بات علماء نے فرمائی ہے یا کسی صحابی نے کہی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے اس کا مفہوم رسول اللہ نے فرمایا، بالکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا نہیں کہ بیٹھ کے پانی پیو. آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ اکثر بیٹھ کے پانی پیتے تھے. اب ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کا عمل یہ تھا، سنت یہ ہے بیٹھ کے پانی پینا. یہ تو صحیح ہو گیا، یہ بات بھی صحیح ہے. رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، یا ہم یہ کہیں سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے. کیوں؟ سنت تو ہے، سنت میں قول بھی داخل ہے، عمل بھی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹھ کے پانی پیو، یہ بات غلط موضوع ہو جائے گی. فرمایا نہیں آپ نے، بہت اہم بات ہے. اچھا، آپ نے جو کھڑے ہو کے پیا اس کی دو وجوہات ہیں. کبھی عذر کی وجہ سے پیا، کبھی یہ بتانے کے لیے پیا کہ بیٹھ کر پینا سنت تو ہے لیکن کھڑے ہو کے پینا گناہ نہیں ہے. یہی مفہوم جو میں کہہ رہا ہوں. اب یہ فقیہ بتائے گا، یہ محدث نہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ فقہا، محدثین فقہا سے کہتے تھے کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء. ایک محدث کا قول ہے، ہم دوائی بیچنے والے ہیں اور تم ڈاکٹر ہو. عام آدمی کس سے مسئلہ پوچھے گا؟ ڈاکٹر سے. ڈاکٹر صاحب کون سی دوائی کتنی کب لینی ہو، ڈاکٹر بتائے گا. لیکن دوائیاں آپ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے، یا آپ یہ پوچھیں گے آپ دوائی والے سے. تو ڈاکٹر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے لیکن کھڑے ہو کے پانی پینا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ موٹی موٹی بات آ گئی. اگر آپ بیٹھ کے ثواب پئیں گے ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پئیں گے گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایک بڑی سنت سے آپ محروم ہو جائیں گے. یہ مسئلہ اعتدال کا ہو گیا. مغرب کے بعد سونے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث میں ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ عصر عشاء میں اٹھ جائے گا وہ پڑھے. وہاں عام حدیث میں یہ بھی آیا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر کوئی نہ سوئے، کیونکہ پھر پتہ نہیں سویا رہ جائے. تو یہ بھی بخاری کی روایت میں یہ بات آئی ہے. ہاں یہ بھی ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وترا. نہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. ٹھیک ہے، تو آخری نماز وتر کو بناؤ، وہ تو ٹھیک ہے. اب کوئی تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو اس کی آخری نماز وتر کی اس وقت ہوگی. کوئی تہجد میں نہیں اٹھ سکتا تو وہ سونے سے پہلے وتر آخری پڑھے. اچھا، اس کو میں ذرا پورا کروں، چند میرے پاس وہ ہیں. من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی تو مجھ پر ظلم کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی زیارت کے صحیح فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ فضیلت موضوع ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو مدینہ نہیں آیا اس نے ظلم کیا. یہ فضیلت بیان نہیں کریں. اس بات کو بیان کرنے کے لیے اور حدیثیں بہت ہیں. اس کو امام ذہبی نے امام ذہبی رجال کے امام ہیں، یہ اسم مسمى ہے. ذہبی کا مطلب سونے والا. تو امام ذہبی جہاں بات کر دیں آخری بات ہے، بالکل ان کا موضوع ہے، اس کو آگے نہیں بیان کرنا. اور بہت سارے 4-5 حوالے میں نے لگائے، ان سب نے کہا یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جس حدیث میں محدثین نے کرائٹیریا بیان کیا ہے بہت لمبی چوڑے فضائل، چھوٹے سے عمل کے لمبے چوڑے فضائل ہوں، اس کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف لگتی ہے، کیونکہ چھوٹے عمل کے اتنے لمبے 1000 10,000 20,000 ثواب ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طبی بات ہوتی ہے، کوئی وہ کسی طبیب کا قول ہوتا ہے، لوگ اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے
معدہ جسم کا حوض ہے، نالیاں اسی میں جا گرتی ہیں، جب معدہ صحیح ہوتا ہے نالیاں بھی صحت مند ہوتی ہیں. یہ کسی طبیب کا قول تھا، اس کو لوگوں نے حدیث بیان کر دیا. دیکھیں امام عقیلی، امام دارقطنی فرما رہے ہیں کہ وکانہ طبیباً، یہ ابن ابہر کا قول ہے، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دیا. ایسی بہت ساری آپ ملیں گی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انار کے بارے میں یہ فرمایا، انجیر کے بارے میں یہ فرمایا، کیلا کھانے کا طریقہ یہ ہے. ایسی بہت ساری باتیں موضوع ہوتی ہیں، وہ کسی طبیب نے کہا ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دیا ہوتا ہے اہمیت کے لیے. اچھا جی، یہ ایک لمبی حدیث امام سیوطی نے ذکر کی ہے کہ جو آدمی مسجد چل کے جائے گا، اب یہ سنیں آپ، بڑی مزے کی ہے، اس کو ہر بالش کے بدلے 40,000 شہر ملیں گے سونے اور چاندی کے، یعنی 40 لاکھ اس کو شہر سونے چاندی کے ملیں گے، زمرد جاقوت کے ملیں گے. ہر مدینے میں 10 لاکھ محل ہوں گے، ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 40 لاکھ گھر ہوں گے. اچھا جی، 40 لاکھ وہ تختے لگے ہوں گے، اور ہر تختے پر ایک بیوی ہوگی حور عین میں سے، اور ہر گھر میں یہ لمبا کر کے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. ایسی حدیثیں ہمارے معاشرے میں بعض ہمارے جو فضائل بیان کرنے والے حضرات ہیں نا، وہ بہت بیان کرتے ہیں. نہیں، آپ نام نہیں لیں کیونکہ وہ صحیح بھی بیان کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں. ایک میں آپ کو بیان کر دوں. آج کل جمعے کے دن کی ایک روایت ہر مسجد میں لگی ہوئی ہے. اب ہمارے یہاں چونکہ دیکھیں علم حدیث پر توجہ عوام کیا علماء کی بھی نہیں ہے، تو یہ علماء بھی ایسے کام بہت کرتے ہیں. ہر مسجد میں آج کل ایک روایت لگی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد جو فلاں حدیث درود پڑے گا صلی اللہ علیہ نبی امی محمد، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. نیچے حوالہ لکھا ہے القول البدی. یہ موضوع حدیث ہے، اور بعضوں نے ضعیف کہا ہے، بعضوں نے موضوع کہا ہے. اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک درود پڑھنے پر 40-80 سال کے گناہ معاف. 80 سال کے تو ابن جوزی فرماتے ہیں یہ علامت ہے کہ حدیث موضوع ہے. باقی اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے. یہ حدیث کی جو کیٹیگری ہوتی ہیں 5 درجے کی کتاب ہے، آخری درجے کی کتاب میں ہے. اور اس روایت کو امام سخاوی دوسرے علماء نے اس کتاب میں لکھا ہے جس کتاب میں موضوع حدیثیں جمع کرتے ہیں. اب سب لوگ پڑھ رہے ہیں. ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا، بیان کرنے کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی گھٹنے کے اندر سرجری کا مسئلہ ہو گیا، آپ کیسے سمجھیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے کہاں بیٹھا ہے گھٹنے کا ماہر، جائیں گے نا. تو آپ ایسے علماء سے تعلق کریں جو مضبوط حدیث کے بارے میں مضبوط لوگ ہیں. عام امام مسجد سے تصدیق نہ کریں اس کی. بڑا نقصان میں عرض کروں کیا ہوتا ہے، صحیح حدیثیں جو ہے نا، صحیح حدیثیں وہ ہزاروں میں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی میں اور بھی. جب کسی آدمی کی ضعیف حدیثیں بیان کرنے کی عادت پڑتی ہے، وہ کہتے کیا ہو گیا، ہو یہ کیا آپ نے صحیح حدیث نہیں بیان کی. اس موضوع پر صحیح حدیثیں تھی نا، وہ کیوں نہیں بیان کی آپ نے؟ آپ ضعیف بیان کر رہے ہیں. جی ضعیف اس لیے بیان کر رہے ہیں وہ جی اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے. تو فضیلت بیان کرنا اگر زیادہ اچھی بات تھی تو رسول اللہ کر دیتے. اس عمل کی رسول اللہ نے اتنی فضیلت بیان نہیں کی. جی تو مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں، اس کی سند بتا دیں، انہیں سند بیان کر دیں اور کس محدث نے کہا ہے یہ صحیح حدیث ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کو محدثین کا حوالہ بتاؤں گا جنہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے. یعنی ضعیف حدیث کی کتابوں میں اس کو لکھا ہوا ہے، اور کیا علامت ہے؟ یہ بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھے سوال، بہت اچھا سوال ہے. مجھے بیان کرنا تھا، آپ نے سوال کر لیا. یہ بات صحیح ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے. علماء نے بیان کیا ہے، محدثین نے، کہ صرف فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیث چل جاتی ہے. لیکن یہ بات ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اس کی 4 شرائط چھوڑ جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے لیے بیان کر سکتے ہیں پرووائڈڈ، نمبر 1 وہ سخت ضعیف نہ ہو. وہ سخت ضعیف نہ ہو. اگر سخت ضعیف ہوگی تو آپ بیان نہیں کر سکتے. سخت ضعیف کا فیصلہ کون کرے گا؟ محدثین سے کروانا ہوگا. تو اب اس اصول کو لے کے لوگ عام فضائل اعمال کے لیے، فضائل کے لیے عام ضعیف، ہر ضعیف حدیث بیان، بس جو حدیث ضعیف ہے بیان کرو. جی ضعیف ہے کیا فضائل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. نمبر 2 اس ضعیف حدیث سے کوئی فقہ کا مسئلہ متعلق نہ ہو. اگر کوئی فقہ کا مسئلہ متعلق ہے تو اس ضعیف کو حدیث کو بیان کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر اس ضعیف حدیث سے کوئی سنت ثابت ہو رہی ہے تو سنت ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوگی. کوئی فرض ثابت ہو رہا ہے، کوئی واجب ثابت ہو رہا ہے، نماز کا مکروہ ثابت ہو رہا ہے
اس کو آپ بیان کبھی بھی چاہے تھوڑی سی ضعیف بھی نہیں بیان کر سکتے. تیسری شرط، اس سے اسلام کے اور اصولوں پر زد نہ آ رہی ہو، وہ شریعت کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کے خلاف نہ ہو. اور چوتھی بات، یہ کام کثرت سے نہ کیا جائے کہ ایک آدمی طریقہ بنا لے کہ روز ضعیف حدیثیں بیان کرے، جی فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، یہ اچھا کام نہیں ہے. وہ یہ تقسیم کر دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان 4 شرائط کا لحاظ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یعنی جائز ہے ان 4 شرائط کا آپ لحاظ کریں تو بیان کر سکتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں درج کی ہیں، لیکن اس میں اکثر ضعیف حدیثیں وہ ہیں جو ان 4 شرائط پر پوری اترتی ہیں. نہیں، اگر وہ فضائل اعمال کے لیے بیان کر رہے ہیں، اگر وہ محدث سمجھتا ہے اس میں ضعیف حدیث کی شرط پائی جا رہی ہے جسے لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، اس محدث کا نام ہی کافی ہے. ہاں، بعض حدیثیں البتہ فضائل اعمال میں سخت ضعیف بھی آ گئی، لیکن بہت تھوڑی ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ابن ماجہ میں بھی بعض ضعیف حدیثیں ہیں، سنن نسائی میں بھی ہیں، دارقطنی میں بھی ہیں، بہقی میں بھی ہیں. وہ ایک طریقہ ہے کہ محدثین بعض ضعیف حدیث بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ دیکھ لو، تو بہرحال آ گئی، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. ایک دو اور مزے کی میں آپ کو سناؤں. حدیث حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں موضوع ہے. اب یہ میں نے ایک کتاب سے 4-5 حدیثیں نقل کر دی ہیں، 10 حدیثیں. اس کتاب کا نام ہے المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، امام سخاوی کی. انہوں نے نمبر وار ذکر کی ہیں. نمبر 106، نمبر 109 یہ آیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ عام لوگوں کی گناہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں. یہ کلام ابی سعید، کیا لکھا ہے؟ یہ بات غلط نہیں ہے، صحیح ہے، حدیث نہیں ہے، البتہ یہ قول ہے ابو سعید خزار کا جو بہت بڑے عالم تھے. تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیں کس کا قول ہے. اگر آپ بولیں حدیث ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا فرمایا فرمایا، یہ بات غلط ہے. نہیں، کس نے فرمایا بھائی؟ اگر آپ کھڑے ہو کے فرمایا فرمایا کرتے جا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے وہ بیان میں کھڑے ہو جاتے تھے، ہم نکلے تھے چلے میں، تو وہ بھائی فرمایا فرمایا فرمایا. وہ میں نے کہا بھائی اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، امام بخاری نے بھی فرمایا، آج کے کسی عالم نے بھی فرمایا، اور جو کسی نے نہیں فرمایا تو میں نے کہا بھائی کس نے فرمایا؟ کہہ رہے نہیں تو میں نے فرمایا. یہ غلط بات ہے. اسلام نے ہمیں فرق مراتب سکھایا، آپ طے کریں کس نے فرمایا. قرآن حدیث کی بات کو الگ کریں، باقی لوگوں کی بات الگ کریں. اللہ کے نبی کے علاوہ دنیا میں ہر آدمی غلط بات کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کے علاوہ دنیا میں کسی کی بات معصوم نہیں ہے. طے کریں. یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے. ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ بالکل ذکر ہے. اچھا، وہ ہے صدقہ کرنے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے میں پہلے آتے ہیں اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، آگے بکری، آگے مرغی، آگے آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ کا ہوتا ہے. درجے ہیں نا. اچھا جی، آخری بات، حدیث کے راویوں کے یہ درجات ہیں. حدیث کے راوی کے 6 درجات ہیں. اس کو بھی علماء نے لکھا ہے. راوی جو حدیث نقل کرتا ہے، شیخ جس کے پاس کتاب کا نسخہ ہے، محدث جو علم حدیث رجال حدیث کا عالم ہو، حافظ الحدیث جس کو کم سے کم 7 لاکھ حدیثیں یاد ہو. ہمارے شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ الحدیث تھے، اور حافظ درخواستی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی حافظ الحدیث تھے. آج بہت تھوڑے رہ گئے. عرب دنیا میں آج بھی حافظ الحدیث بہت ہیں جن کو ایسی یاد ہے تھوڑا. مجھے دمشق میں خواتین کا پتہ لگا، میں وہاں پڑھتا تھا، اور شیخ وہابہ زہیلی ابھی فوت ہو گئے، عالم اسلام. کہا ان کی شاگرد 20 لڑکیاں ہیں جن کو سہائے 6 سند کے ساتھ یاد ہے. آج بھی ایسا ہے. اور حاکم وہ شخص ہے اس کی نظر احادیث پر ایسی ہو، اگر وہ کہے اس حدیث کو میں نہیں جانتا، اس کا مطلب وہ حدیث ہے ہی نہیں. یہ امام حاکم، مستدرک حاکم والے، یہ بھی گزرے. ایسے لوگ بھی آج دنیا میں آج بھی ہیں جو کہہ دیں یہ حدیث میں نے نہیں سنی تو مانا نہیں ہے یہ حدیث. اور امیر المؤمنین فی الحدیث یہ لقب امام بخاری کو دیا گیا ہے. حدیث کی کتابیں کتنی طرح لکھی جاتی ہیں؟ 100 طریقے ہیں. یہ میں نے 8-10 طریقے لکھ دیے ہیں: جامع، سنن، مصنف، مستدرک، مستخرج، مسند، معجم، طبرانی، حرفی، جز وغیرہ. یہ انداز ہیں حدیث کی کتابیں لکھنے کے. شیخ القرآن کا لقب کوئی کوڈیفائڈ لقب نہیں ہے. شیخ القرآن کا لقب پاکستان میں پہلی دفعہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیا گیا. عرب میں یا کتابوں میں یہ لقب نہیں ملتا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے قرآن کی زبردست خدمت کی ہے، قرآن کی تفسیر کا بڑا عالم، لوگوں میں بڑا پھیلا ہے، اس کے بعد ان کو شیخ القرآن کہا جانے لگا.
ہاں وہ اس لیے کہ قرآن کے بڑے عالم دورہ تفسیر کراتے ہیں اور لوگوں میں پھیلایا ہے تفسیر کے بڑے عالم اس کو شیخ القرآن کہہ دیتے ہیں. شیخ الحدیث بھی محدثین کی اصطلاح نہیں ہے, ہمارے پاکستان ہندوستان کی اصطلاح ہے. یہ جو شخص بخاری پڑھاتا ہے ہمارے پاکستان کے مدارس میں اس کو ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں. اس کا ان اصطلاحات سے تعلق نہیں جو کوڈیفائڈ اصطلاحیں ہیں. استاذ الحدیث جو دور حدیث میں بخاری کے علاوہ حدیث کی کوئی اور کتاب پڑھاتا ہے یا مشکات شریف پڑھاتا ہے ہمارے مدارس میں اس کو استاذ الحدیث کہتے ہیں. جی اچھا یہ کہ بہت اختصار کے ساتھ لکھی گئی اور بہت بنیادی حدیث ہے. اچھا ایکسٹینڈڈ ورژن میں چلتے ہیں تو معرفل قرآن معرفل حدیث مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی جی تو بیچ میں بھی ایسی کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ذرا زیادہ ایکسٹینڈڈ ورژن ہو اور وہ 360 ڈگری جو ہماری زندگی عملی زندگی عقائد عبادات بھی معاملات معاشرت تمام چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے وہ بنیادی حدیث. ماشاء اللہ. یہ اصل سوال ہے کہ اب ہم کیا کریں. ہم نے سن لیا نا, مطلب ہم کس پہ اعتبار کریں گے. ہم تو اتنا چھان پٹک نہیں کر سکتے نا. چھان پٹک آپ کو اس لیے بتائی بھی نہیں کہ آپ کو کرنی ہے. آپ کیا آج کل کے 95% علماء بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ حدیث کی کتاب جب پڑھیں تو مستند شخصیت کی کتاب پڑھیں. مستند آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ علماء سے پوچھیں. مستند علماء کہیں یہ آدمی عالم مستند تھے یا یہ کتاب مستند ہے, اس کو آپ پڑھیں. مثال کے طور پہ ریاض الصالحین یہ ایک عوامی کتاب ہے. دیکھیں بخاری آپ پڑھیں گے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. اس میں بڑی مشکل مباحث ہیں وہ جو آپ کو ایک سرٹن علم پڑھے بغیر آپ بخاری نہیں سمجھ سکیں گے, آپ کچھ اور ہی سمجھ جائیں گے. ہاں آپ ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں. ریاض الصالحین امام نووی کی ہے, وہ آپ کے لکھی گئی. اس میں ہر شعبے زندگی کے ہر باب سے متعلق مستند حدیث ہے, امت نے مستند کہا ہے. تو ایک تو یہ لکھ لیں آپ. نمبر 2 معرف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ, مستند اور عوام سے متعلق زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حدیث اور اس کی مختلف مستشری. اب جیسے آپ تفسیر پڑھتے ہیں نا, مثلا آپ آسان ترجمہ قرآن روز پڑھ رہے ہیں, آپ معرف الحدیث خرید لیں. جی اس میں وہ حوالہ بھی لکھتے ہیں. یاد رکھیے عربوں کا مزاج تو یہ, اگر جتنا بھی بڑا آدمی نا حوالہ نہیں لکھتا وہ مانتے ہی نہیں اس کتاب کو. ہمارے یہاں یہ مزاج نہیں تھا, اب آ رہا ہے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں. جتنا بھی بڑا آدمی, ہمیں کیا پتا آپ بڑے, آپ حوالہ لکھے نیچے. تو اس کو کہتے ہیں تخریج. کتاب کی تخریج نیچے حاشیہ لگا کے لکھا جاتا ہے, یہ دارقطنی میں ہے, بہقی میں ہے, حاکم میں ہے, کہاں ہے. اور عرب تو یہ بھی لکھتے ہیں اس حدیث کے آگے لکھتے ہیں ضعیف ہے یا موضوع ہے, صحیح ہے. اس کے بغیر وہ حدیث کی کوئی کتاب چھاپتے ہی نہیں. حدیث کیا کسی بھی موضوع پر عرب کتاب چھاپتے ہی نہیں ہے جب تک حدیث کی تخریج نہ ہوئی اور یہ بات نہ لکھی ہو کہ صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہمارے یہاں کمی ہے پاکستان ہندوستان میں اس بارے میں. اور بعض اب حضرات کر رہے ہیں. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مصطفی صاحب نے اب اپنی ان کے خطبات کی سارا دوبارہ فلٹر کرائے, کچھ شاگردوں کے ذمہ لگائے, میرے سارے خطبات کو فلٹر کرو, ہر حدیث کا حوالہ لکھو, جو حدیث بالکل موضوع ثابت ہو جائے اس کو ہٹا دو وہاں سے. ابھی تک نہیں, وہ فتویٰ نہیں دے سکتے تھے نا, مفتی نہیں تھے. ہاں وہ بہت سارے ہیں ڈسٹریبیوٹ. اچھا اب ہم حدیث پر آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو نمبر 1 تو ہم نے حدیث کی کوئی مستند کتاب لے کر اس کو پڑھنا ہے روز. ایک حدیث میں جو نور ہے نا وہ بڑے سے بڑے عالم کی 1000 باتوں میں نہیں ہے. حدیث جیسا نور کہاں سے آئے گا. تو وہ مستند عالم سے علماء سے لیں گے تو آپ کے مطلب کی حدیث اور اس کی تشریح بھی کہ ہم غلط نہ سمجھ جائیں. ایک میں نے آپ سب کو یہ کتاب اس لیے دی ہے کہ بے حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان 40 حدیثیں یاد کرے گا اب اس کی بخشش اللہ فرمائیں گے, مغفرت فرمائیں گے, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. اس وجہ سے امت کے بہت زیادہ علماء نے حدیث کی کتابوں اس طرح لکھی, 40 حدیثیں جمع کی. کسی نے 40 حدیثیں کس موضوع پر, امام نووی کی سب سے مشہور کتاب ہے یہ, ہم نے جمع کی ہے. 10 سال سے ہمارے مدرسوں میں بچوں کو یاد کرائی جا رہی ہے. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر اہم باب سے متعلق آسان چھوٹی چھوٹی حدیثیں جو یاد کریں, کوشش کریں عربی الفاظ یاد کریں. عربی الفاظ اس میں نور ہے, نہیں تو پھر اردو, لیکن ہو جائے گا. آپ 5-10 مشکل ہوگا. کسی عالم سے کہیں کہ بھی مجھے یاد کراؤ, میں روز آؤں گا ہفتے میں 5-5 منٹ, مجھے عربی کے الفاظ یاد کراؤ, اس کو سنائیں, یاد ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت آسان ہے. میں آج بسم اللہ کرا دوں, آپ کی اجازت ہے؟ چلیں جی کھولیں. اچھا جی, حدیث نمبر 1 تھوڑی سی لمبی ہے, میں حدیث نمبر 2 آپ کو پڑھاتا ہوں, کچھ کریں ابھی یاد کر لیں. عنوان لگا ہوا یہ مومن کی پہچان, حدیث شریف نمبر 2. اب میرے ساتھ پڑھیں گے.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ ترجمہ، نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک یہاں تک کہ وہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنی جان کے لیے۔ حوالہ بخاری مسلم، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اب آپ کو یہ یاد کرنا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، باپ کی حدیث یاد ہو۔ اب اس طرح کر کر کے آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے 40 دن میں یا 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ 40 حدیثیں یاد کرنی ہے۔ جس کی یاد ہو جائے مجھے بھی بتا دیں، مجھے خوشی ہوگی، مجھے سنا دیں۔ تو ہاں یہ ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا حوالہ مجھے یاد نہیں، میں 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی نکال کے۔ جی جی ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے، وہ اس کو ہم اس کتاب کے شروع میں لکھ دیں کہ امام نووی نے لکھی ہے، میرا خیال ہے کہ جو 40 حدیثیں یاد کرے گا اس کو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جی، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے۔ کوئی اور سوال ہو؟ 1-2 سوال میں لے لیتا ہوں، بس اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ جی 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 ہاں جی جی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو بخاری کے حوالے سے اپنی بات کرتے ہیں، مثلا آمین زور سے کہنا، جی جی سورۃ فاتحہ کی تلاوت، جی جی جو کہ ہمارے مسلک سے ہٹ ہے۔ جی کیا پھر اس کی مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ براہ راست حدیثوں کی کتابوں میں کام کرتے ہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال ایک نشست مانگتا ہے پوری۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک نشست رکھوا لیں کہ حدیثوں میں تعارض کیوں ہوتا ہے، حدیثوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، چاروں ائمہ کا اختلاف کیوں ہوا ہے، اور وہ جو میں ایک موضوع بیان کیا تھا وہ رہ گیا ہے، پورا موضوع ہے وہ جو کہ حدیث اور فقہ کا ربط کیا ہے۔ اگر ایک آدمی آپ کو حدیث سنا رہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، آپ بولے میں نہیں مانتا، میرے امام کا مسلک ہے، تو بڑی غلط بات ہے۔ آپ کا امام کا مسلک کیا ہے بھائی؟ حدیث میں اگر ثابت ہو گئی یہ بات، یا اللہ کے نبی، حدیث میں اللہ کے نبی نے رفع دین کیا، آپ بولے میں رفع دین نہیں کرتا، میرے امام کا مسلک، تو بڑی غلط بات ہے، یہ کوئی جواب تو نہیں ہے۔ تو اچھا، اگر دوسری حدیث میں آپ کہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، اچھا جواب یہ ہے کہ بھائی دوسری حدیث میں یہ بھی آیا کہ رفع دین آپ نے نہیں کیا، آخری زندگی میں نہیں کیا، ابن مسعود فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور سوال ہوگا کہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک عام آدمی کی بات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بات کہیں، ایک دفعہ ایک بات کہیں، یہ کیسے ہوگا؟ بڑا، اور یہ ہیں عوام کے، یہ اشکال آپ میں سے ہر ایک سن رہا ہوگا جس کا علمی تعلق ہے، اس کا صحیح جواب ملنا چاہیے۔ اور میں نے آج سے 2 سال پہلے عالمگیر مسجد میں رمضان میں بیان کیا تھا 2 گھنٹے اس موضوع پر کہ حدیث اور فقہ کا اختلاف کیوں ہوتا ہے، وہ کافی چلا تھا بیان، وہ میری ساؤنڈ کلاؤڈ پر بھی ہے، اہم، وہ سننا چاہیں سن لیں، اور ایک نشست رکھنا چاہیں اس پہ ایک نشست رکھ سکتے ہیں، حدیث اور فقہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ یہ کریں کہ ایک تو آپ معرف الحدیث خرید کر ریاض الصالحین کا ترجمہ خرید پڑھنا شروع کر دیں، 40 حدیثیں پڑھ لیں، جو پڑھ لیں مجھے بتا دیں کہ جی میں نے یاد کر لی، 10 بھی جو یاد کر لیں مجھے بتا دیں میں نے یاد کر لی۔ یہ آج کی نشست کا خلاصہ ہے۔ جی جی یہ ادھر سے، جی بعض روایات میں آیا ہے اللہ کے نبی نے پڑھا، بعض روایت میں ہے کہ نہیں ہے، روایات کا اختلاف ہے۔ بعض ایک امام نے، امام شافعی، امام احمد نے اس روایت کو لے لیا، امام ابو حنیفہ نے دوسری روایت کو لیا۔ اس مسلک کو فالو کرنے کے لیے حدیث میں جانا پڑے گا الٹا۔ جی یہ الگ موضوع ہے پورا، یعنی یہ میں آپ کو 5 منٹ، روایت کا اختلاف ہے، بعض روایت میں ہے بعض روایت میں نہیں ہے۔ جی ہاں بس آپ یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایزی قرآن و حدیث، بڑا زبردست سافٹ ویئر ہے، ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو عربی کے سافٹ ویئر ہیں، وہ بہت ڈیٹیل ہے، بہت کمپریہنسو ہے۔ آپ ایزی قرآن و حدیث، یہ سافٹ ویئر آپ کو فری مل جائے گا، اس کا ورژن 5.2 چل رہا ہے۔ اس میں سیاہ 6 بلکہ سیاہ 9 ہیں،
موطا امام مالک بھی ہے، اور اس میں قرآن کی 12 تفسیریں ہیں، بعض مستند ہیں بعض نہیں ہیں، بہرحال 12 تفسیریں انگلش میں بھی ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ڈیٹا ہے، آپ اس سے روز ایک حدیث پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. یہ اردو میں، اردو سافٹ ویئر ہے، ایزی قرآن و حدیث، ویب سائٹ بھی اسی نام سے، ایزی قرآن WA حدیث اس نام سے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ حدیث میں اس کی فضیلت ہے. ویسے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، اچھی بات ہے. جمعے کے دن تو عصر سے مغرب ویسے ہی سلف کا معمول ہے، حدیث میں آیا کہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگیں. لیکن یہ پھر میری رائے ہے بھائی، میری رائے حتمی نہیں ہے. ممکن ہے میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بڑا محدث آپ کو بولے نہیں بھائی حدیث صحیح ہے، میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں، پھر صحیح ہے. بس وہی ہے کہ وہ حدیث کو میں نے جو ہے، حدیث آپ قبول کریں کسی محدث سے یا حدیث کی کتاب میں حوالے سے آپ قبول کریں، اس کے بغیر آپ حدیث کو حدیث نہ مانیں. آپ 10 حدیثیں بیان کریں، اس سے اچھا آپ ایک حدیث بیان کریں، مستند کریں. ہاں جی 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 اب اس طرح کی 85 اس طرح کی حدیثیں ہیں، تو اس طرح کی غیر معروف ہوں اس کے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. عربی میں تو بہت ہیں، اردو میں میرے علم میں نہیں ہے، ہوں گے اردو میں بھی. جی چلیے. آپ اگلی نشست جو ہے یہ اس موضوع پر رکھنا چاہ رہے ہیں یا کافی ہوگی؟ اچھا ٹھیک. اگلے مہینے میں آؤں نہیں ہوں، میرا سفر 1 مہینے کا. اس موضوع کو ہم بعد میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. ایک اس طرح آپ نے اصول حدیث پڑھا ہے، اصول فقہ بھی آپ کو موٹا موٹا الگ بہت زبردست آپ کو سمجھ میں آ گیا. اکثر اتنا کچھ اصول فقہ بھی آ رہا ہے. اور اس کا جو ہے نا ایک پولر ٹائپ بن جائے، جیسے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ہے آپ کی جو آپ نے کہا کہ صحیح حدیث ہے، اور ایک ایکسٹریم میں چلے گئے وہ ہے جو موجود، اور بیچ میں اسٹیشن آتے ہیں کچھ ایٹیٹیوڈس ہیں ہر کسی کی. اس طرح کا اگر ون پیج پہ ایسی چیز بن جائے نا، بہت اچھا جامع چیز ہے. مکتبوں میں جائے گی آپ کو سے نقشے بنے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. مفتی صاحب جب یہاں کراچی ہوں گے تو میں ان سے بات کر لوں گا. حدیث اور فقہ میں جو فرق ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک نشست کر لیں گے، اور بہت ساری باتیں یہاں ہونے سے جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس میں ہم کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اگلا ماہانہ ہمارا درس قرآن و حدیث 11 دسمبر اتوار کے دن یہیں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو حضرات پہلی مرتبہ ہے آج اور انہوں نے اپنی رجسٹریشن نہیں کی ہے تو وہ اپنی رجسٹریشن یہاں سامنے کاؤنٹر پر کر لیں تاکہ ان کو SMS ہمارے یہاں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کے ملتے رہیں. عدنان بھائی کے والد صاحب جو انتہائی شدید بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور صدیق بھائی کے والد اور والدہ دونوں بیمار ہیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. باہر جو ہے آسان ترجمہ قرآن کا بھی کاؤنٹر ہے، جو حضرات اور خواتین لینا چاہیں وہ لے لیں. میں دعا کی درخواست کروں گا جناب مفتی احمد عفنان صاحب سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دیجئے. اے اللہ اپنے دین پر چلنے والا بنا دیجئے, عمل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحیح علماء سے جوڑ دیجئے, علماء کی خدمت میں بیٹھنے والا بنا, ان سے علم استفادہ کرنے والا بنا, اس علم کو آگے پھیلانے والا بنا, اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا. اے اللہ اسلام کا داعی بنا, ساری دنیا میں اس روشنی کو سارے عالم میں پھیلانے والا بنا. اے اللہ اپنے راستے میں نکلنے والا بنا. اے اللہ پیاسی انسانیت کو محبت کے اسلام کے پاکیزہ شراب جام پلانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت الفردوس ہمیں عطا کریں. اے اللہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو جہنم کا سبب بنے. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ تعلق مع اللہ نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والا بنائیے, ایک ایک سنت کو زندگی میں بسانے والا بنائیے, اس سنتوں کو پھیلانے والا بنائیے. اے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بنائیے, صحابہ کے نقش قدم کا راہی بنائیے. اے اللہ سلف امت جتنے بھی تیرے نیک لوگ گزرے ہیں, اے اللہ ان سب نیک لوگوں سے محبت کرنے والا بنا. اے اللہ نیک لوگوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دیجئے. اے اللہ فرشتوں کو ہمارے استغفار پر لگا دیجئے, مخلوق کو ہمارے استغفار پر لگا دیجئے. اے اللہ ہمیں طالب علم بنا دیجئے. اے اللہ سارے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ سیاسی حالات بظاہر ہماری ناقص عقلوں میں امت کے خلاف جا رہے ہیں, امت پر گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, پنجہ شکنجہ کسا جا رہا ہے. سیاسی حالات, مالی حالات امت کے ابتر سے ابتر ہیں. اے اللہ اس امت مرحومہ کی حفاظت فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس امت کی دعائیں کرتے کرتے چلے گئے. اے اللہ اس امت کو بے آسرا نہ چھوڑیے. اے اللہ لیبیا کے مسلمان, عراق شام کے مسلمان, فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ افغانستان پاکستان کے مسلمانوں کی, برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو گندے ہاتھ حرمین شریفین کو زد پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ ان ہاتھوں کو توڑ دے, ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے, ان جماعتوں کے نام مٹا دے. اللہ جو حرمین شریفین کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اللہ جو امت کو توڑنا چاہتے ہیں تو انہیں چھوڑ دے. اللہ جو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں اللہ تو انہیں جوڑ دے. اللہ امت کے دشمنوں کو ہلاک برباد فرما. اللہ امت کو وہ طاقت عطا فرما, وہ قوت عطا فرما کہ اپنا حق وصول کر سکیں, اپنے آبا کی کھوئی ہوئی عزت اور شوکت واپس لے سکیں. اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا. اللہ پاکستان میں امن عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, ترقی عطا فرما. اللہ پاکستان کو درست کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے والا بنا. اللہ نیک مسلمان بنا, اچھا پاکستانی بنا, درخت کی طرح اللہ اپنے پر دھوپ لے کے دوسروں کو سایہ اور پھل دینے والا بنا. پاکیزہ مسلمان بنائیے, لوگوں کے لیے راحت دینے والا, لوگوں کو محبت دینے والا, لوگوں کا خدمت گزار مسلمان بنائیے. اللہ ایسا مسلمان بنائیے کہ ہم جب اللہ تیرے نبی کے سامنے حاضر ہوں وہ خوشی سے ہمیں حوض کوثر پلائیں. اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجات اللہ پوری فرما. اللہ جو مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات پریشانیاں دور فرما. اللہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے دین والے اخلاق والے رشتے عطا فرما. اللہ قرآن کورسز کو جزائے خیر عطا فرما. قرآن کی بہار پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر انہوں نے پھیلائی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. جس طرح کے بیانات یہ کراتے ہیں اللہ اس کے فائدے کو, اس کے استفادے کو عام فرمائیے. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے. خواتین کے لیے جو خدمات خاص طور پہ ہو رہی ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجئے. جو اللہ سارے عالم میں دین کی جس طرح بھی صحیح انداز سے محنت ہو رہی ہے قبول فرما. دعوت کی محنت کو قبول فرمائیے, مدارس کی محنت کو قبول فرمائیے. جہاد صحیح جہاں ہو رہا ہے اللہ اس کی محنت کو قبول فرمائیے. جہاں جہاں بھی دین کی صحیح محنت ہو رہی ہے اللہ اس کی نصرت فرمائیے, قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.